اس آیت احزاب کی آیت کو ایک دیکھیں تو اس میں یہ جو آیت میں نے پڑھی اس میں آپ ترجمہ اور تفسیر دیکھ سکتے ہیں. سب نے لکھی ہے اسوہ حسنہ کس چیز میں؟ رسول اللہ علیہ وسلم. ہر ایک نے تفسیر بیان کی ہے. اختصار کے ساتھ بیان کر کے اپنے آخر میں 3 جملوں میں اس حدیث کی تفسیر بیان کر کے آپ کے سامنے کو تمام کرنا چاہتا ہوں. تو عزیزان محترم یہ آپ دیکھیں کہ امام زمان نے کیوں فرمایا؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو سارے مفسرین نے کہا رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ اس لیے ہے چونکہ آپ نے 23 سال میں بہت زحمتیں اٹھائی. ان میں سے ایک بھوک ہے. بھوک کی وجہ سے کیونکہ وہ یہ حدیث موجود ہے کتب تفاسیر میں اور مستند احادیث میں سے بیان کرتا ہوں. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ سارے لوگ ایک دن پیغمبر کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دین کے کیونکہ ایمان روایت میں یہ الفاظ اگر آپ دقت سے پڑھتے ہیں کہ ہم آپ کے دین کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہمارے بھوک و افلاس کا شکار ہے. ہمیں بھوک لگ رہے ہیں کوئی کھانے کو نہیں مل رہا. تو سب نے اپنے پیٹ کو کپڑے کو ہٹا کر پیٹ کو دکھایا کہ جہاں پر ایک اینٹ باندھ کر رکھا ہوا تھا پتھر رکھا ہوا تھا روایت میں تو اس وقت رسول اللہ نے کہا اپنے پیٹ سے کپڑے کو ہٹا کر کہا کہ آپ لوگوں نے ایک پتھر رکھے ہیں تو میں نے کتنے پتھر رکھے ہیں؟ 2 پتھر رکھے ہوئے. میں بھی برداشت کرتا ہوں آپ کے پتھر. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسوہ حسنہ ہے تو رسول اللہ اس چیز میں بھوک و افلاس کی اس صبر و مشقت کو برداشت کر رہے تھے. اس لیے رسول اللہ کی یہ زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یہ کیا بعض بتایا یہ قرطبی کے اندر موجود ہے. تفسیر قرطبی آپ پڑھیں اس قرطبی ترجمہ موجود ہے. حوالہ اس لیے دے رہا ہوں چونکہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے ان حوالوں کو یاد رکھنا چونکہ ہمارے پاس بہت سارے معلومات ہوتے ہیں لیکن حوالہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ معلومات ضائع ہو جاتے ہیں. تو حوالہ ضروری کی انسان ذہن میں رکھے تاکہ پتہ چلے کہ اتحاد سے کون سی بات نہ کرتے. دوسری بات اسوہ حسنہ رسول اللہ ہمارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ اس لیے ہے چونکہ رسول اللہ نے بہت زیادہ اپنی شجاعت دکھائی ہے. نہج البلاغہ کا اگر آپ دیکھیں وہاں پر امیر المومنین کے قدم ہوتے تھے ہم جب جنگ میدان میں بہت زیادہ مشکلات اور خطرہ محسوس کرتا تھا تو ہم رسول اللہ کے پاس امان کرنے کے لیے آتے تھے. وہاں پر جانے کے بعد ہمیں امان ملتے تھے. کون کہہ رہا ہے؟ اشجع الناس امیر المومنین کے رسول کے بارے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے شجاعت میں. میں سارے مفسرین کی بیان نہیں کر رہا چند جملات تاکہ پتہ چلے کہ کس حوالے سے وہ لوگ اسوہ حسنہ کو رسول اللہ کے قرار دیتے ہیں تاکہ ہم اس کی اقتداء کریں جو مفسرین نے بعد میں کہا ہے اسوہ حسنہ اس لیے رسول اللہ ہمارے لیے ہے چونکہ جنگ خندق میں خندق کھودنے میں خود رسول اللہ نے کیا کہے حصہ لیے ہیں. سب کی طرح جتنے صحابہ تھے جس نے جتنا حصہ لیا رسول نے بھی اپنے صحابہ کے برابر کیا کیا ہے حصہ لیا ہے. تو ایک رسول اللہ ہوتے ہوئے اتنے صحابہ کے درمیان میں آ کر حصہ لینا یہ اقتداء اسوہ حسنہ ہے. اس میں ہمارے لیے رسول اللہ کی اقتداء کرنا چاہیے. بعد میں یوں کہا اور یہ بھی تفسیر قرطبی کے اندر شاید موجود ہے. تو یعنی ہر ایک نے اپنے حساب سے بیان کیا. اور حضرت ابراہیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ مثلا ان کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. سورہ ممتحنہ کے آیت نمبر 4 میں تو آپ وہاں پر دیکھیں اس میں اسوہ حسنہ ابراہیم والذین معه یہ لفظ موجود ہے قرآن کے آیت میں آپ کی اس لیے وہ پہلے والذین معه
ابراہیم اور اس کی معیت میں ہونے والی معیت میں جو روایات جو ہوا ہے حضرت لوط علیہ السلام ہے اور حضرت ابراہیم کی بیوی ہے شریک حیات بس یہی دو اور اس کے بعد جو ابراہیم کی اتباع کرنے والے ہیں وہ اسوہ حسنہ ہے چونکہ ابراہیم نے اپنے وقت کے سب سے بڑے طاغوت کے ساتھ حضرت ابراہیم نے کیا کیا ہے پنگا لیا ان کو زیر کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے کوشش کی تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کیا ہے اسوہ حسنہ ہے لیکن زیادہ لوگ جاننے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے نزدیک کہنے کا شیخ کے نزدیک میں بالکل اختصار کرتا ہوں بہت بڑی لمبی تفسیریں ہیں اس کو بالکل نچوڑ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کم وقت میں اس کو کلیئر کر سکے